محترم حضرات، میں ایک بات کی وضاحت اور کر دوں، اور لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کیا رمضان شریف کے مہینے میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کب سے کب تک، اس کا وقت کیا ہے، پھر اس کے بعد میں روزہ رکھنے کی صورت کیا ہوگی، کس طریقے سے پھر روزہ رکھا جائے گا، اس کو میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ میں اس تعلق سے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسند احمد میں یہ ہے حدیث شریف جو میں بیان کر رہا ہوں، جس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد، حدیث نمبر 8497، 8497۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ یہ میں حدیث کو شروع سے بیان کر رہا ہوں، اسی میں ہم بستری کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس طرح سے ہم بستری نہیں تھی، جیسے کہ آج رمضان کے مہینے میں وقت ہے ہم بستری کا کر سکتے ہیں، پہلے نہیں تھا، یہ چینجنگ ہوئی اس میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو 17 مہینے تک بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایسے ہی آقا جب ہجرت کر کے آئے تو 17 مہینے تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ایک ماہ کم تقریباً 1.5 سال تک روزے جو رکھتے تھے، وہ روزہ رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزہ میرے آقا رکھتے تھے، ہر مہینے کا 3 روزہ رکھتے تھے میرے آقا۔ وہ 17 مہینے تک اسی طریقے سے روزہ رکھتے رہے۔ یہ جو روزے بعد میں باضابطہ طور سے 1 مہینے کے فرض ہوئے، یہ بعد میں فرض ہوئے۔ میرے آقا جب مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور میرے آقا پہلے سے رکھتے رہے 3 روزہ ہر مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان جو ہے 3 روزے ہر مہینے کے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے، اور فرض کس آیت سے کیے؟ پھر جو سورہ بقر کی وہ آیت ہے دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے پھر روزے فرض کر دیا، اللہ نے پھر یہ حکم فرمایا، 17 مہینے کے بعد پہلے 3 روزے آ کر رکھتے تھے، اور محرم شریف کا بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر روزے فرض کر دیے گئے، لیکن اس میں ایک چھوٹ تھی، اس میں آپ آگے پڑھیں گے تو آگے اسی میں سورہ بقرہ میں اسی آیت کے آگے آئے گا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی فرض تو کر دیے گئے تھے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جو لوگ روزہ رکھنا چاہیں رکھ لیں، اور جو لوگ روزے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو کھانے کا فدیہ کر دیں، وہ کھانا کھلا دیں، وہ اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو پھر کچھ لوگ رکھتے اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو چاہتا رکھ لیتا اور جو نہیں چاہتا بطور فدیہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ اس کے بعد میں پھر حکم بدلا، اور پھر اللہ نے دوسری آیت قرآن کی نازل کی، یہ بھی سورہ بقر دوسرے پارے میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور اس میں کیا حکم اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں لوگوں کو ہدایت کے لیے اور ہدایت کے واضح دلائل بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا، جو حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔ اب تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ اس طرح اللہ تعالی نے مقیم اور تندرست آدمی پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ البتہ مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دے دی، یعنی اس آیت کے تحت جو تندرست ہیں مقیم ہیں اب وہ روزہ رکھیں گے، مسکین کو کھانا کھلانے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن ہاں اگر کوئی مسافر ہے اور کوئی مریض ہے تو اس کو رخصت ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے، مریض چھوڑ دے،
لیکن اس کے بعد میں وہ ان کی قضا کرے گا. بعد کے دنوں میں پھر وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھ لے. یعنی مسافر کے لیے اجازت تو ہے, رخصت تو ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں اس کی قضا کرے گا. مریض کے لیے بھی چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کرے گا. لیکن اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ وہ روزے رکھ لے, وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اور طاقت نہ رکھنے والے عمر رسیدہ کے لیے روزے کا یہ حکم برقرار رکھا. کون سا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین میں جو تھا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے روزے کا فدیہ کر دیں, تو اس کے لیے اللہ نے یہ حکم برقرار رکھا جو اتنا کمزور ہے کہ اب اس کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ وہ تندرست ہو پائے گا, بہت زیادہ کمزور ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ کر دے, یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یا کوئی شخص موت کے وقت میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور روزے نہ رکھ سکا, اس کے 10 روزے 15 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ, پھر انتقال کر گیا, تو اس کے گھر والے اس کے وارثین کو چاہیے کہ جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا کے اس کے روزوں کا فدیہ کر دے. اس آیت کا حکم ان کے لیے باقی رہ گیا. اللہ اکبر. اب اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ روزہ نہ رکھے وہ کھانا کھلا دے, لیکن پھر بعد میں کہا کہ نہیں روزہ رکھنا ہے. لیکن جو کمزور ہیں, مسافر ہیں, ان کے لیے, یا بیمار ہیں, چھوٹ تھی, بیمار اور ایسا مریض جو ٹھیک ہو گیا وہ قضا کرے گا. لیکن ایسا بزرگ جو اب وہ تندرست ہونے کی کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ وہ اب تندرست ہو کے روزے رکھنا شروع کر دے گا, تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ کر دے. لیکن اس وقت میں معاملہ یہ تھا کہ روزہ افطارنے کے بعد سونے سے پہلے جو کھا لیا, جو پی لیا, بس وہی تھا. جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا. جیسے ہی سو گئے روزہ شروع ہو گیا, پھر اگلی شام تک روزہ ہی رہتا تھا. ہم بستری بھی نہیں کر سکتے تھے رات میں اپنی بیوی سے, یعنی اسی وقت میں تھا. بس افطار کیا, افطار سے کہ عشاء کی نماز تک, سونے تک کھا لیا پی لیا, یا کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے تو پھر روزہ شروع ہو گیا, اور اب اگلی شام تک افطار تک روزہ دار ہی رہتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک انصاری صحابی رسول تھے. ایک دن وہ دن بھر کام کر کے آئے, تھکے ہارے تھے, اور وہ سو گئے, اور سونے کے بعد روزہ تو شروع ہو گیا ان کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی. میرے نبی نے دیکھا تو فرمایا بہت نڈھال نظر آ رہے ہو. میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا, آقا کل بڑی محنت کیا تھا میں, اور میں آ کر کے روزے کا افطار کیا, آ کر کے میں عشاء پڑھ کے جلدی سو گیا اور کچھ کھا بھی نہیں پایا, اور میں سو گیا تو ظاہر سی بات ہے میرا روزہ شروع ہو گیا. تو آقا اس وجہ سے میں نڈھال ہوں. اور بیان کرتے ہیں کہ اس دن حضرت عمر ابن خطاب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے نیند سے اٹھ کے, یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے, اور نیند سے اٹھے اور فجر سے پہلے اٹھ کے اپنی بیوی یا باندی سے صحبت بھی کر لی تھی. انہوں نے بھی اپنا مقدمہ پیش کیا, آقا میں نے بھی اپنی باندی یا بیوی سے صحبت کر لی ہے, چونکہ نیند سے اٹھنے کے بعد میرا روزہ شروع ہو چکا تھا, تو اب کیا کریں. تو اس وقت پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی یہ بھی آیت ہے. یعنی اللہ نے تمہاری عورتوں کو رمضان کی راتوں میں تمہارے اوپر حلال کر دیا ہے, اور شوہر اپنی بیویوں کے لباس ہیں, بیویاں اپنے شوہروں کے لباس ہیں. یعنی اب جو ہے صبح نمود, یعنی جب تک کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور سحری کا ٹائم جب تک رہتا ہے, جب تک کے لیے اب اللہ نے بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا اس آیت کے تحت.
اب اگر کوئی شخص چاہے رات میں ہم بستری کر کے پھر وہ غسل کر کے سحری سے پہلے پہلے اپنے روزے کی نیت کر سکتا ہے اور اپنا روزہ رکھ سکتا ہے. تو اس میں جو ہے پھر بعد میں چھوٹ دی گئی. یہ 3 مرحلے ہیں رمضان شریف روزہ مکمل طریقے سے فرض ہونے میں. 3 مرحلوں میں روزہ اس طریقے سے مکمل طریقے سے فرض کر دیا گیا اور راتوں کو ہم بستری کرنے کی اجازت دے دی گئی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.